الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عشق الہی کے عنوان پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور ایمان والوں کی عظمت اور شان بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بیان کی کہ ایمان والے اپنے رب سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کسی سے نہیں کرتے جتنی محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے بندہ محبت کرے اور رب اس سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ اس دربار کا اصول اور ضابطہ یہ ہے جو اس کی ذات سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں سریہ، ایک ایسا لشکر ہوتا جس کے اندر حضور خود تشریف فرمانی ہوتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا تھا، چھوٹا لشکر تھا، اس کو بھیجا اور آپ کی عادت کریمہ تھی کس کو سردار بناتے، وہی
اس قوم کی امامت بھی کیا کرتا تھا. جو قوم کا سردار بنا کر بھیجتے اسی نے ہی امامت کے فرائض میں سر انجام دے رہے ہوتے. لشکر بھیجا، اس لشکر کا جو سردار تھا وہ نماز پڑھاتا، جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھاتا. تو نماز پڑھاتے ہوئے جو آخری رکعت ہوتی اس میں وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت پڑھتا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل شریف بھی اس طرح تھا کہ آپ نمازوں میں صورتیں بدل بدل کر پڑھتے تھے، اور امت کو تعلیم بھی یہی دی ہے کہ صورتیں بدل بدل کر پڑھا کرو. یہ نہیں کہ ایک ہی صورت کو پکڑو اور اسے ہر نماز میں پڑھتے رہو، ایسا نہیں. سارا قرآن ہی رب کا کلام ہے، اور کبھی کہاں سے پڑھو کبھی کہاں سے پڑھو کبھی کہاں سے پڑھو. ایسا نہیں کہ ایک ہی صورت کو پکڑو اور بس اسی کو پڑھتے رہو، ایسا نہیں. تعلیم یہ نہیں ہے. اب اس سردار کا انداز یہ تھا جب بھی نماز پڑھانی دوسری رکعت یعنی آخری رکعت جو ہوتی اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا. جب واپس آئے نا تو حضرات نے اس کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز پڑھاتے تو آخری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے، حالانکہ آپ کا عمل شریف بھی اس کے علاوہ ہے، تعلیم بھی اس کے علاوہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس اور اسے پوچھ کر آؤ کہ وہ ایسا عمل کیوں کرتا تھا. لوگ گئے، اس سے جا کر پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پوچھ رہے ہیں، بتا. تو اس نے عرض کیا، اس نے کہا کہ سورہ اخلاص مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس سورت کے اندر میرے رب کی صفات ہے. قل هو اللہ احد، کہ محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ اس سورت میں میرے رب کی صفات بیان کی گئی ہے، اس کی توحید کا بیان ہے، اس کی اعلیٰ صفات کا بیان ہے، اس لیے یہ سورت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. جب آ کر حضرات نے یہ بات بتائی نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس اس کے پاس سے چلے جاؤ اور اسے جا کر کہو اگر تجھے یہ سورت اس لیے پیاری لگتی ہے کہ اس میں میرے رب کی صفات ہے، پھر سن لے تو اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے. اب اس حدیث سے ہمارے لیے یہ اصول بیان ہو گیا، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. اب میں ذکر کر رہا تھا محبت کیا ہے، ایمان کیا ہے، عشق کیا ہے. جب تک دیکھیے ایمان اور یہ بات کرتے ہیں، دیکھو یہ شعراء کی باتیں ہیں، یہ صوفیاء نے عشق نکالا ہوا ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے. سمجھیے گا ایمان جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان ہے، اور جب پردے اٹھتے ہیں اور بے حجاب یار سامنے ہوتا ہے، محبوب حقیقی سامنے ہوتا ہے، تو پھر وہ عشق ہوتا ہے. سادے لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ ایمان آغاز ہے، ایمان ابتدا ہے، اور عشق اس کا انجام اور انتہا ہے. ایمان سیڑھی ہے اور عشق منزل ہے. جب تک بن دیکھے ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے، اور جب پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر عشق ہو جاتا ہے. اور اس طرح سمجھیے جب ایمان عروج پہ پہنچتا ہے، جب ایمان کمال پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی آخری حد پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ عشق ہو جاتا ہے. ابتدا میں ایمان ہے اور انتہا میں پہنچ کر وہ عشق ہو جاتا ہے.
تو انتہا پہ پہنچ کر عشق ہوتا ہے. اور عاشقوں کا حال کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا سب انبیاء علیہ السلام اللہ کے عاشق ہوئے ہیں، محبت کرنے والے ہیں اپنے رب سے، انداز نرالے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، مسجود ملائکہ بنے. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مختصر سا وجود مٹی سے بنایا گیا، اور اب انہیں بنانا تھا خلیفہ. کیا بنانا تھا؟ خلیفہ. حقدار اور بھی بن رہے تھے، دعوے اور بھی ہو رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی وہ ایسے نہیں مان گئے، ان کو رب نے منوایا ہے، ان کو رب نے منوایا ہے، وہ ایسے نہیں مانے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تیری نافرمانی نہیں کرتے، جو تو فرماتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ تو زمین میں جا کر فساد کریں گے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو زمین میں جا کر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ پھیلائے گا. تو اس کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم سے کسی کو چن. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ یہ تو خاکی پتلا ہے مختصر سا، اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اور اس کو یہ مسجود ملائکہ ہمارا مسجود بنا رہا ہے، اور ہمیں حکم دے رہا ہے تم تیرے سامنے اتنا عرصہ جھکتے رہے، تیری عبادت کرتے رہے. آج کہتا ہے اس کے سامنے سجدہ کرو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا تم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہو، لیکن اس کے باطن کو دیکھو نا. ظاہری یہ خاکی پتلا نہ دیکھو، اس کے من کو دیکھو. جب من میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے من میں ہمارا عشق ہے. تمہارے پاس سب کچھ ہے، عبادت تمہارے پاس، علم تمہارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اپنی محبت اور اپنے عشق کی دولت میں نے صرف اسی کو عطا کی ہے. اب اس کے من میں دیکھو نا، جو اس کے من میں ہے اسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اب کرو اس کو سجدہ. پھر یہ جب خاکی پتلا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آیا، تو پھر کائنات نے دیکھا یہی آسمانی مخلوق جو دعوے کر رہی تھی یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا، اور یہ تو فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. پھر جب نمرود نے بنائی نا آگ، اور ایک ہی موحد ہے، کوئی اور رب کا نام لینے والا نہیں ہے، اور اس کو جکڑ کر زنجیروں میں، باندھ کر رسیوں میں، اور جھولا سا منجنیق بنا کر ان کو جب ڈالنے لگے آگ کے اندر، تو پھر اب چیخ رہے تھے یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اگر ختم ہو گیا تو تیری توحید کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تیرا اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے بے نیازی دکھائی. فرمایا پھر ٹھیک ہے، جانا ہے تو کر لو اسے بات، اگر رکتا ہے تو روک لو. تو پھر آیا جبریل اور آ کر کہہ رہا تھا ہمیں بتائیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. کس نے بھیجا ہے؟ رب کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا اسے پتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اسے پتا نہیں ہے، پتا ہے. تو فرمایا جب پتا ہے تو پھر یہ اس کا میرا معاملہ ہے، تو کس لیے آیا ہے؟ تو کیوں آیا ہے؟ یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. اس نے اگر یہ چاہا ہے کہ
ابراہیم جائے آگ میں تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور علامہ کی روح بولی، اور علامہ نے جب یہ دیکھا منظر تو پھر کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کون کودا تھا؟ بولیے جسے پتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کودے ہیں نا، علامہ کو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں عشق۔ نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ خلیل اللہ علیہ السلام، نہ اللہ کا نبی، نہ اللہ کا رسول، کچھ بھی نہیں، بس کیا عشق کود پڑا۔ اب راز کھلا، علامہ نے بتایا یہ ایسے کوئی بھی آگ میں جاتا ہے۔ بھائی آپ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، کوئی صوفی لاؤ نا سامنے اور لالٹین جلا دو اور کہو کہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے انگلی رکھو نا، کوئی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ بھائی لالٹین پہ، موم بتی پہ ایک ماچس کی تیلی جلاؤ، اس پہ آگ، اس کی آگ پہ کوئی انگلی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے دنوں سے جلی ہوئی آگ کہ اس کی اتنی اونچائی ہے، اوپر سے کوئی اگر پرندہ گزرتا ہے جل کے راکھ ہو جاتا ہے، دور دور تک کوئی پاس آ نہیں سکتا ہے، دور سے ڈالا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی آگ ہے، اتنے دنوں کی جل رہی ہے، اتنی بلندی پر ہے، تو اس کے اندر ابراہیم کود رہے ہیں۔ یہ ابراہیم نہیں تھے، یہ ان کے اندر جو رب کا عشق تھا وہ کود رہا تھا۔ تو علامہ نے کہا بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ وہاں راز کھلا، چیخیں نکلی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اس دن اگر میں نے آدم کو مسجود بنایا تھا وہ اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر جو تھا تم نے نہیں دیکھا تھا، اور تم ظاہر دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ فتنہ پھیلائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تمہیں پتا نہیں ہے۔ وہ عشق کی دولت ہے جو اس کے سینے میں ہم نے جلا رکھی ہے، اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں جل رہی تھی، اسی آگ کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اب ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ پہلے اپنی بے نیازیاں دکھا دی فرشتوں کو، اور اس کے بعد پھر آگ کو حکم بھی دے دیا ہے۔ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی، عشق تھا، جس کی وجہ سے وہ آگ میں جا رہے تھے۔ اور ایک وہ منظر بھی تھا، عشق میں یہ ہوتا ہے بس محبوب ہی رہ جاتا ہے، بندہ اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، اپنی ذات کو یار کی ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ میں ہے ہی نہیں، جہاں میں ختم ہو جائے وہاں صرف کیا ہے، محبوب ہی محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں اس بات کو لکھا، جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا لے لے امتحان۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے زمین پہ، انسان بن کر خوبصورت آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کے قریب آ کر باہر اللہ کا ذکر بلند آواز سے شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب توجہ ہوئی نا، اللہ کا ذکر سنا، پیاری آواز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر ہم بھی سنتے ہیں۔ یہ ہیں جو رب کے عاشق ہیں، جنہوں نے اللہ کا ذکر سنا ہے پھر سب کچھ لٹا دیا۔ کہتے ہیں جب باہر آئے تو وہ خاموش ہو گئے، وہ تو امتحان کے لیے آئے تھے۔
پوچھا کون ذکر کر رہا تھا؟ میں ذکر کر رہا تھا۔ فرمانے لگے ایک بار اور کرو نا۔ انہوں نے کہا پہلے تو مرضی سے کر رہا تھا، آپ بتاؤ تم بدلے میں دو گے کیا؟ کہنے لگے 1000 میرے جانوروں کا ریوڑ ہے، 1000 بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں سے آدھی تجھے دے دوں گا، میرے یار کا نام سناؤ۔ اب جبریل امین نے پھر ذکر شروع کیا، تھوڑی دیر بعد پھر بند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مست ہیں اللہ کے ذکر میں۔ ہمیں بھی آواز آتی ہے کہ نہیں روزانہ 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم بھی سنتے ہیں رب کا نام، ہم بھی سنتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ہم تو اس رستے پر چلنے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو اس رستے پہ مسافر ہی نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہیں اور زندگی ایسے ہی بس گزاری جا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی، رب کی یاد میں گزرنے والے، اللہ اکبر سن رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، مست ہیں۔ انہوں نے بند کر دیا، پھر کہا اور سناؤ نا۔ وہ کہنے لگے آپ کیا دو گے؟ کہا یہ جو آدھی رہ گئی یہ بھی لے لو، پڑھتے رہو۔ پڑھا، پھر آپ مست ہیں، اللہ کا ذکر سنی جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر بند کر دیا، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی اور لیجیے نا۔ وہ کہتے ہیں اب کیا دو گے؟ اب تو کچھ رہا ہی نہیں۔ کہا یہ جو جانور ہیں ان کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہا تو چاہیے نا، مجھے چرواہے کے طور پہ لے جا، تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، میں تیرا ذکر سنتا رہوں گا، تیرے جانور چراتا رہوں گا۔ تو یہ محبت تھی، رب کا پیار تھا، رب کا عشق تھا، سب کچھ لٹا دیا، اپنی ذات بھی لٹا رہے ہیں، مجھے بھی لے جا خرید کر، بس میرے یار کا نام مجھے سناتے رہنا، تیرے جانور چراتا رہوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے عشق کو جب دیکھ لیا جبریل نے، پھر کہہ رہے تھے ہاں یا اللہ یہی تیرا خلیل ہونے کا حقدار ہے۔ راز کھل رہے تھے فرشتوں پر وہ والے، یا اللہ نہیں انی اعلم ما لا تعلمون، ہم تو نہیں جانتے جو تو جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ یہ بھی آئیں گے، ایسے بھی آئیں گے جو سب کچھ تجھ پر لٹانے والے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں یہ ذکر کر رہا ہوں، محبت بھرے لمحات ہیں، میں اپنی طرف بھی آتا ہوں کہ ہم نے بھی ان راہوں کو چنا اور ان راہوں کو چن کر ان پر سفر شروع کیا تو پھر منزل تک پہنچیں گے، اور اگر ان راہوں پہ نہ چلے تو سمجھیں زندگی بیکار گزارتی ہے اور رستوں میں ہم بھٹکتے رہے ہیں، منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ منزل تب ملے گی جب ان راہوں پر چلیں گے جن راہوں پر اللہ سے محبت کرنے والے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پھر ایسی قوم لے آؤں گا جو ان سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی ٹھیکے لوگ ایمان والے ہمیں نہیں چاہیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں 70 سال بندہ عبادت کرے اللہ کی محبت کے بغیر اور ایک سجدہ کرے اللہ کی محبت میں، وہ ایک سجدہ 70 سال کی عبادت میں بھاری ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک سجدہ جو رب کی محبت میں بندہ کرتا ہے، 70 سال اس کی عبادت کرتا رہے محبت کے بغیر، وہ بیکار ہے، یہ ایک سجدہ ہی عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اے ایمان والو جن کے پاس ایمان ہے لیکن میری محبت نہیں ہے وہ چلے جائے، میں کوئی عبادتوں کا بھوکا ہوں، مجھے کوئی عبادتوں کی ضرورت ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، عبادتوں
لیکن تمہیں اس لیے بنایا ہے تم ہم سے محبت کرو، ہم تم سے محبت کریں۔ تمہارا جینا مرنا ہماری محبت میں ہونا چاہیے۔ میرے انبیاء کا طریقہ دیکھ لو، جنہوں نے ساری زندگی ہماری محبت میں گزاری ہے، بلکہ ان کی موت بھی ہماری محبت میں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نہیں تھے اسرائیل علیہ السلام، جان نکالنے کے لیے تو تھپڑ مار کر ڈیلا نکال دیا، اور پھر اللہ نے آداب سکھائے اور کہا کہ جا کر پہلے سلام کہنا، اور سلام کہہ کے ہماری طرف سے کہنا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اب آ جائیے ہمارے پاس تو پھر تیری بات سنیں گے۔ جی اسرائیل کا کام تو جان نکالنا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے یا اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو ابھی موت کو گلے لگانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آداب سکھائے کہ اس طرح جانا، ابھی تو اس سے بڑی بارگاہ میں بھی تو نے جانا ہے، تجھے اس بارگاہ میں جانے کے آداب نہیں آ رہے، وہاں پھر کیسے جائے گا؟ تو یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں ان کی موت بھی اللہ کی محبت میں ہی ہوتی ہے۔ کہ جب آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے، جب اللہ کے پاس جانا ہی ہے تو پھر لے چلو۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کا جینا مرنا اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے۔ ہمیں روزانہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ دیکھیے نا موبائل ہے، موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں دوست کی مس کال آتی ہے، بیلنس نہیں ہے پاس، کیا کیا؟ دیکھیں گے آس پاس بیلنس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، چلو جی ایڈوانس لے لیتے ہیں کمپنی سے۔ پوچھنا ہے کبھی مس کال آئی نہیں ہے، پوچھیں بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ نے مس کال دی؟ بھائی آنا ذرا تھوڑا سا کام ہے، آ رہا ہوں۔ اتنے جتن کیے، دوست کی مس کال آ گئی، یار دیکھ تو صحیح، دوست کی مس کال آئی ہے تو اتنا ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایڈوانس بھی کمپنی سے لینا پڑے لے لیتے ہیں، اگرچہ جواب میں زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں میسج نہیں بھیجتا، مس کال نہیں دیتا، پوری کال کرتا ہے، 5 بار کال کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، 5 بار بلاتا ہے، اور ہم اس طرح پاس سے مسجد کے گزر جاتے ہیں جیسے یہ کسی اور کو بلاوا آ رہا ہے، ہمیں ہمارے ساتھ مخاطب بھی نہیں ہے مؤذن۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری محبت ہے اللہ سے، یہ ہمارا عشق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتیں تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ کچھ نہ بھی دے پھر بھی اس سے محبت لازم اور ضروری ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ تو دن رات تم پر اپنی نعمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، ایک لمحہ بھی تم سے اپنی نعمتوں کو روک نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے رب سے تم محبت کرو۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت بھی کریں اور اس کا ذکر بھی کثرت سے کریں، اور اذکار میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز پابندی سے ادا کریں، جب نماز پڑھنے لگ گئے تو پھر دیگر برائیوں سے بندے کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، وضاحت فرما رہا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نیک بننا چاہتے ہو نماز کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ بھئی ہمارا ٹائم 5 وقت تو فرض نماز ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے تو نفلوں میں بھی نمازیں جو نفلی ہیں ان میں بھی ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔
ہم فرض پورے کر کے راضی نہیں، اور پھر جب ہم آ جاتے ہیں پھر ہماری محبت بھی کیسی ہے، بڑی انوکھی ہے۔ اللہ سے محبت تو ہم نے کیا کر لی ہے، ہم اپنے وجود سے ہی محبت کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو، اندر ٹھنڈک ہے، جلدی جلدی اندر چلے جاؤ، ٹھنڈک میں بیٹھیں گے، باہر بھی دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا، گرمی میں بیٹھنا پڑے گا۔ میں نیتوں میں شک نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے سردیوں میں زیادہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، باہر دھوپ ہے اندر ٹھنڈک ہے، زیادہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، اندر تو ٹھنڈک ہے، دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ آئے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے ثواب زیادہ ہے، جمعہ کے دن نماز کے لیے جو پہلے جائے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اب ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، اپنے وجود سے کتنی محبت ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے طرز عمل سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم نے کہاں رکھا ہے، اپنی ذات کی محبت کو کہاں رکھا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ دینا ہو تو ہم کیا دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کو دیکھیں، اللہ کے گھروں کو دیکھیں، بھئی یہ تفاوت کیوں؟ جب اللہ کی طرف نسبت کا حوالہ آ گیا تو پھر جو اللہ کے لیے ہے وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے اس سے آنا ہے، پھر اللہ کی محبت آنا نظر آئے گی۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا نا مرید ہونے کے لیے، بڑی شہرت سنی تھی، تو وہ بیٹھا، کہا جی کوئی نصیحت کر دیجئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے جتنا مقام دے دیا کرو بس۔ اب وہ حیران ہو گیا، یہ کیسی نصیحت ہے، اللہ کو بس اپنے جتنا مقام دے دو۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ باطن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اب کون سی بات چل رہی ہے۔ وہ ٹھہرا وہاں ایک دو دن، مہمان خانے میں ٹھہرایا، آپ نے خادم کے ہاتھ کھانا بھیجا، رات کو جو کھانا بھیجا وہ اتنا بھیجا کہ جو ایک بندے سے کافی زیادہ تھا، اس نے کھایا جتنا کھانا تھا باقی بچ گیا۔ خادم سے فرمایا بچ سے کنڈی لگا دینا، یہ دروازہ کھول نہ سکے، کہ جو بچ گیا کہیں پائے ضائع نہ کر دے، اس کے پاس محفوظ رہے۔ جب صبح ہوئی نماز کے وقت دروازہ کھول دیا گیا، تو نماز پڑھی، مہمان خانے میں چلا گیا، ناشتہ پہنچ گیا، ناشتہ اتنا سا دیا جتنا بس اسی کو کفایت کر سکتا تھا۔ اب ایک بندہ اللہ کے نام پہ کھانا مانگنے کے لیے آ گیا یا انہوں نے بھیج دیا، ایک بندہ آ گیا، اس نے اب سوال کیا، ادھر حضرت صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، ادھر اس نے سوال کیا، اس نے کیا کیا، وہی کھانا جو رات بچا تھا وہ اس منگتے کو اللہ کے نام پر دے دیا، ناشتہ خود کر دیا جو تازہ تھا۔ اب جب حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو حضرت صاحب نے پوچھا، اجازت مانگی، جی میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی میری بات کیا ہے، تو آیا تھا کوئی بات نہیں کی اور جا رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں آیا تو تھا بڑی شور سن کر، لیکن یہ جو آپ نے نصیحت کی ہے نا، اس نصیحت کی وجہ سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میں آپ کا مرید نہیں ہونا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں نے جو نصیحت کی ہے ٹھیک کی ہے، تیرے پاس کھانا آیا ہے، جو رات بھیجا ہے وہ کچھ بچ گیا، اب صبح تازہ بھیجا ہے، اللہ کے نام پہ جو مانگنے کے لیے آیا ہے اس کو رات کا باسی کھانا دے دیا ہے اور خود تازہ کھا لیا ہے۔ میں نے کہا تھا بندے اگر رب کو اپنے سے بلند مرتبہ نہیں دینا، اپنے جتنا ہی دے دو، تو نے تو اتنا بھی نہیں کیا بلکہ اپنے سے بھی کم درجہ دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ باسی کھانا دے رہا ہے اور خود تو تازہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر قدمی گرا اور مرید ہوا۔ تو یہ صوفیاء کی بات ہے جو اس طرح چند لمحوں میں دل کی دنیا بدلتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں، اس کی محبت کو ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم نے منہ سے نہیں بتانا، منہ سے ہم جو بھی بتاتے رہے ہمارے عمل سے پتہ چلے گا۔ بھئی وہ بلاتا ہے نماز کے لیے، ہم آتے نہیں ہیں، وہ بلاتا ہے ذکر کے لیے، ہم آتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں، اپنی سہولیات کو آگے رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حوالہ آتا ہے تو پھر بھی اللہ کی محبت کو اونچا کر کے دکھاتے نہیں ہیں بلکہ اپنی ذات کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس طرح کی محبت وہ کسی سے نہیں کرتے ہیں۔
نہ بولے سبحان اللہ، باتیں مشکل سی ہیں، ان باتوں پہ سبحان اللہ نہیں ہوتی ہم سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے، ایمان والا وہ ہے، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اس طرح کی محبت وہ کسی سے نہیں کرتے ہیں، اور جن کو محبت ہو جاتی ہے پھر وہ چپ کر جاتے ہیں، پھر وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے، وہ بولتے نہیں ہیں، پھر وہ چپ کر جاتے ہیں۔ بس اب محبت ہو گئی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، رب کے جلوے دیکھ لیے، رب کی قدرتیں دیکھ لی، رب کے انواروں کے جلیات کے مشاہدات کر لیے، اب وہ چپ کر جاتے ہیں۔ یہ بات چل رہی ہے انشاءاللہ العزیز، آئندہ جمعہ المبارک سے یہیں سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی